بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ اسلامک ہسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ذی الحج کے مبارک مہینے کی پہلی بدھ، جمعرات اور جمعہ کے دن سے لے کر 13 ذی الحج کے دن تک کا ایک خاص وظیفہ ذکر کروں گی، اور یہ وظیفہ، یہ عمل قرآنی کلمات پر منحصر ہے جس کی بڑی فضیلتیں اور برکات ہیں۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اسلامی کیلنڈر کے سال کے 12 مہینوں کی ابتدا محرم الحرام کے مہینے سے ہوتی ہے اور اس کی تکمیل ذی الحجہ کے مہینے میں ہوتی ہے۔ جیسا کہ رمضان المبارک کا مہینہ روزوں اور تراویح اور دیگر عبادات کی وجہ سے اہمیت اور فضیلت کا حامل ہے، ان اہمیت والے مہینوں میں ایک مہینہ ذی الحجہ کا بھی ہے، اور اس مہینے کو اسلام نے اپنے ماننے والوں کے لیے فضیلت اور اہمیت والا مہینہ قرار دیا، اور اس میں مختلف اعمال محسوس شرائط کے ساتھ اپنے ماننے والوں پر لازم کیے۔ جہاں تک ذی الحجہ کے مہینے کا تعلق ہے کہ اس کے پہلے 10 روز ایسے ہیں کہ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے اس کی 10 راتوں کی قسم کھائی اور ارشاد فرمایا کہ فجر کے وقت کی اور 10 راتوں کی قسم ہے، اور مفسرین کے مطابق یہ 10 راتیں ذی الحج کے پہلے عشرے کی راتیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اسی مہینے کی 8 تاریخ سے 13 تک دوپہر تک 5 دن یہ ایسے محسوس فرمائے کہ جس میں مال و دولت رکھنے والے مسلمان لوگوں کو زندگی میں ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے گھر یعنی کہ بیت اللہ بلایا جاتا ہے، اور وہاں ان محسوس دنوں میں محسوس ہیبت کے ساتھ محسوس مقامات پر محسوس اوقات میں محسوس اعمال کرنے کو کہا جاتا ہے، اور اس کا اصطلاحی نام حج ہے۔ اسلامی ارکان میں سے 5واں رکن ہے۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، کتنے خوش قسمت لوگ ہیں جو اس مبارک مہینے میں حج جیسی عبادت کریں گے۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، آج آپ کے ساتھ جو وظیفہ ذکر کرنے والی ہوں، وہ عمل تیسرے کلمے پر منحصر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ پاک ہے اور سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی توفیق اللہ ہی کی طرف سے ہے، جو سب سے بلند اور عظمت والا ہے۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اس قرآن کلمات کو پڑھنے کے آپ کو 5 بڑے فائدے ہوں گے۔ نمبر 1، دنیا کی ہر پریشانی ختم ہوگی۔ نمبر 2، غم سے آپ کو نجات ملے گی۔ نمبر 3، آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا۔ نمبر 4، ہر حاجت پوری ہوگی۔ نمبر 5، جیسا چاہو گے ویسا ہوگا۔ غریب سے غریب آدمی بھی انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے مالا مال ہو جائے گا۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، میں نے تمام صحابہ کرام اور بزرگان دین سے ایک سبق سیکھا کہ ذہنی، نفسانی اور معاشرتی مسائل کے شکار ہر انسان کو اللہ کے قریب لاؤ، توبہ استغفار کی طرف راغب کرو۔ اس سلسلے میں کثرت سے توبہ استغفار اور تیسرے کلمے کا ورد کرنا ثابت ہوا۔ اب یہ تیسرا کلمہ کیا ہے اور اس کی برکات کیا ہیں، نہایت غور و فکر سے ملاحظہ فرما لیں۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، تیسرا کلمہ 5 قرآنی کلمات کا مجموعہ ہے، جن میں سے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ تینوں وہ کلمات ہیں کہ جن کو تسبیح فاطمہ بھی کہا جاتا ہے، اور ہمارے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا سیدہ فاطمہ زہرا سے منسوب ہے۔ پھر رسول رحمت نے جب یہ وظیفہ حضرت فاطمہ کو عطا فرمایا تو اس وقت یہ کرم بھی فرمایا کہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 100 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طرح اس کلمے میں کلمہ طیبہ کا بھی جز ہے، لا الہ الا اللہ، اور آخر میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ اللہ کی تسبیح ہے، حمد ہے، کبریائی کے ساتھ ساتھ اس کے معبود برحق ہونے اور ہر تقدیر پر قادر ہونے کا اعتراف اور اقرار بھی ہے۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، ان قرآنی کلمات کو پڑھنے کی بڑی فضیلتیں اور برکات ہیں۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عرش بنایا اور فرشتوں کو اسے اٹھانے کا حکم دیا، تو فرشتوں کو عرش بہت ہی وزنی محسوس ہوا۔ اس وقت فرشتوں کو سبحان اللہ پڑھنے کو کہا تو آپ نے سبحان اللہ پڑھی،
تو فرش اٹھانا آسان ہو گیا۔ فرشتے برابر اس کلمے کو پڑھتے رہے یہاں تک کہ حضرت آدم وجود میں آئے اور ان کو چھینک آئی تو آپ نے الحمدللہ پڑھنے کا حکم دیا۔ فرشتوں نے یہ کلمہ سنا تو سبحان اللہ کے ساتھ الحمدللہ بھی پڑھنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا تو بت پرستی کے خلاف اللہ نے حکم دیا اور قوم کو لا الہ الا اللہ کی تلقین فرمائی۔ فرشتوں نے اس کو بھی ملا کر پڑھنا شروع کر دیا اور یہاں تک کہ حضرت ابراہیم کا زمانہ آیا اور حضرت ابراہیم کو حضرت اسماعیل کی قربانی کا حکم ملا۔ تعمیر کرنے لگے تو جنت سے جبریل علیہ السلام دمبا لے کر آئے، اسماعیل کی جگہ اس کو قربان کر دو۔ تو حضرت ابراہیم کی زبان سے خوشی سے نکلا اللہ اکبر۔ فرشتوں نے اس کو بھی ملا کر پڑھنا شروع کر دیا یہاں تک کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ آیا اور حضرت جبریل نے یہ واقعہ آپ کو سنایا اور آپ نے اظہار تعجب کے لیے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ فرشتوں نے یہ کلمات سنے اور یوں تیسرا کلمہ مکمل ہوا۔ تو میری بہنوں، رسول رحمت کی زبان مبارک اور پھر اولیاء صالحین اور کاملین کے عمل سے ثابت ہوا کہ اس کلمے میں کوئی انمول خزینہ چھپا ہوا ہے کہ مدینے والے آقا نے تو اس میں موجود کلمات کو احد جیسے بلند مرتبہ والا پہاڑ سے بھی زیادہ بابرکت قرار دیا۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، آپ نے ذی الحج کی پہلی بدھ کے دن سے لے کر 13 ذی الحج کے دن تک آپ نے ان قرآنی کلمات کو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کلمہ مبارک کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کلمہ مبارک کی اول میں آخر میں آپ نے درود ابراہیم کو پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات آپ کو ان تمام پریشانیوں سے نکال دے گا اور آپ کو دین اور دنیا کی ہر بلائی سے مالا مال کر دے گا۔ رزق کی تنگی ختم ہوگی، گھریلو پریشانیاں ختم ہوں گی، عبادت میں دل لگے گا، روحانی ترقی پاؤ گے، جادو شیطانی اثرات سے آپ محفوظ رہو گے۔ الغرض کہ آپ کے تمام روحانی مسائل اس عمل کی برکت سے حل ہو جائیں گے۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، 2 ذی الحج اور پہلی بدھ کے دن سے لے کر 13 ذی الحج کے دن تک آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو چلتے پھرتے ہاتھ کی انگلیوں پر یا پھر کسی نماز کے بعد اس عمل کو کرے اور اس عمل کو کرنے کے اول میں آخر میں درود ابراہیم پڑھے اور اللہ کی ذات سے خصوصی دعا مانگے۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات ہماری دعاؤں کو سنے گا اور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، ان قرآنی کلمات کی برکت سے ہماری پریشانیاں ختم ہوں گی، ہماری دعائیں بارگاہ الہی میں فوراً قبول ہوں گی اور ان قرآنی کلمات کی برکت سے ہم دین اور دنیا میں کامیابی حاصل کریں گے۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، آپ کو آج کی ویڈیوز پسند آئیں تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور صدقہ کی نیت سے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی اس عمل سے مستفید ہوں اور آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ تو آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔